ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع پونچھ کے دیہات کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کا عمل شروع کیا ہے، جبکہ ضلع بانڈی پورہ کے علاقے سنبل میں نامعلوم افراد کی جانب سے ناکے پر موجود فوجی اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی قابض انتظامیہ سے اس درخواست کے سلسلے میں جواب طلب کیا ہے جس میں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں عبدالقیوم کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کو چیلنج کیا گیا۔ دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں 2017 سے غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے دہلی کی ایک عدالت میں عرضداشت جمع کرائی ہے، جس میں کہا ہے کہ تہاڑ جیل میں قیدی کورونا وائرس کا شکار ہیں، لہذا انہیں علیحدہ سیل میں منتقل کیا جائے، جبکہ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما شاہد الاسلام کے اہل خانہ نے بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں کورونا وائرس سے بچاؤ کی خاطر تہاڑ جیل سے وادی کشمیر منتقل کریں۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس یوتھ فورم نے مقبوضہ علاقے میں شراب کی دکانیں کھولنے کے بھارتی حکومت کے مذموم اقدام کے خلاف سری نگر اور اسلام آباد اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے نائب چیئرمین زاہد اشرف نے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل کے نئے قوانین کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری مذموم بھارتی منصوبوں کو ناکام بنا دیں گے۔ انڈین نیشنل کانفرنس کے رہنما غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ مودی حکومت لداخ میں چین کی پیش قدمی اور وادی گلوان میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والے خطے مقبوضہ کشمیر کو برہمن سامراج نے ابو غریب اور گوتو ناما بے سے بھی زیادہ بھیانک جہنم میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں منظم نسل کشی، گھروں کی تباہی اور دیگر جرائم کے علاوہ جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد کو کشمیریوں کو زیر کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم خواتین مرکز کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما راجہ خادم حسین کی گفتگو۔ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں بھارتی افواج تشدد کے ذریعے لوگوں کو ان کے بنیادی حق کے خود ارادیت سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آج کے دن مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کا جائزہ لیا جائے تو وہ کون سا تشدد کا حربہ ہے جو ہندوستانی افواج نے کشمیریوں پر آزمایا نہ ہو۔ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے ان پہ جھوٹے مقدمے بنانا، جعلی مقابلوں میں شہید کرنا، عورتوں کی عصمت کو وار ویپن کے طور پہ استعمال کرنا، پیلٹ گن اور کیمیکل ویپن کا بے جا استعمال کرنا، پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کا استعمال روزمرہ کا معمول ہے۔ اظہار رائے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آزادی پسند قیادت کو جیلوں اور گھروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسانیت کے خلاف سنگین جرائم، خصوصاً وحشیانہ تشدد اور بنت ہوا کی رسوائی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور کشمیر میں دم توڑتی انسانیت کو بچانے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔